شہد کی مکھیاں جنہیں ہنی بی ورکرز کہا جاتا ہے، اس پر قرآن کی آیت اور جدید سائنس کی تحقیق ایک دلچسپ ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجیے۔ یہ کل ہی کی بات ہے، یعنی ماضی قریب، یہی کوئی 300-400 سال قبل، جب مائکروسکوپ کی ایجاد ہوئی جس کی مدد سے ہم ان مخلوقات کو بھی دیکھنے کے قابل ہو گئے جنہیں ہماری کھلی آنکھیں دیکھنے سے قاصر تھیں۔ اسی طرح مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد شہد کی مکھیوں کے متعلق ایک تحقیق سامنے آئی جس میں ان کے متعلق کافی معلومات اکٹھی ہوئیں، جیسے شہد کی مکھی کی ایک ملکہ ہوتی ہے جسے کوئین بولتے ہیں جو انڈے دیتی ہے، ایک نر مکھی جسے ڈرون کہتے ہیں، اور تیسری قسم مادہ یعنی فیمیل مکھیوں کی ہوتی ہے جنہیں ورکرز بھی کہا جاتا ہے، جو مختلف پھل اور پھولوں کے رس چوستی ہیں اور شہد بناتی ہیں۔ جب ان شہد کی مکھیوں کے متعلق تحقیق کی گئی تو یہ ثابت ہوا کہ جو مکھیاں ورکرز ہیں وہ مادہ یعنی فیمیلز ہوتی ہیں۔ اور جب ہم قرآن کی 16ویں سورت یعنی سورۃ النحل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جن ورکرز کا ذکر کیا ہے ان کے لیے بھی مونس یعنی فیمیل کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 69 میں اللہ شہد کی مکھیوں کے بارے میں یوں بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہر طرح کے میوے کھاتی رہ اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جس کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ دوستو، اس آیت پر غور کیجیے، ان لفظوں پر غور کیجیے جو اللہ نے قرآن میں استعمال کیے۔ یعنی پہلا پوائنٹ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم کلی من کل الثمرات۔ اس آیت میں جو لفظ کلی ہے اس کا مطلب کھاتی رہ ہوتا ہے، یعنی یہ مونس فیمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ اگر نر میل کے لیے استعمال ہوتا تو اسے کل بولا جاتا، یعنی کھاتا رہ۔ اور اسی طرح اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْلُكِي سَبُولَ رَبِّكِ ذُلُولًا، یعنی فَاسْلُكِي کا مطلب چلتی پھرتی رہ ہوتا ہے۔ یہ بھی مادہ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ اگر نر کے لیے استعمال ہوتا تو اسے فَاسْلُكَا بولا جاتا، یعنی جس کا مطلب چلتا پھرتا رہ ہوتا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے شہد کی مکھیوں کے پیٹ کے متعلق، اور وہ ہے بطونہا۔ اس کا مطلب ہے مادہ مکھیوں کے پیٹ، یعنی یہاں بھی فیمیل بیلیز بولا گیا ہے۔ اگر میل ہوتے تو یوں کہا جاتا بطونہم، یعنی ان نادہ مکھیوں کے پیٹ، جبکہ اس آیت میں سارے کا سارا صیغہ فیمیل یعنی مادہ کے لیے بولا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر ورکرز کی جنس کا تعین کر دیا ہے، یعنی 1400 سال پہلے جب ان چیزوں کا تصور تک نہیں پایا جاتا تھا، عرب کے صحراؤں میں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا، یعنی پڑھنا لکھنا نہ جاننا، اور مائکروسکوپ جیسے جدید آلات کا نہ ہونا، یہ سب باتیں ثابت کرتی ہیں کہ قرآن رب کا سچا الہامی کلام ہے جسے رد نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملیں تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔